اللہ جل شانہ ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے. اللہ جل شانہ جو ہمیں بار بار اللہ جل شانہ عظیم شہادت ہمیں عظیم جو ہے سعادت عطا فرمائی. اللہ جل شانہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار کی زیارت نصیب فرمائے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم. اس سے پہلے ویڈیو میں جو زیارت کیا جو دعائیں ہیں اس کا ذکر کیا. ابھی بہت ساری دعائیں باقی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام پہنچانے کے بعد، اور اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام جو اس سے پہلے ذکر کیا پہنچانے کے لیے کہا تو اس طرح سلام پہنچائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلان ابن فلان یستشفع بک الی ربک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فلاں بن فلاں کی طرف سے سلام ہے، وہ آپ سے اپنے رب کے پاس شفاعت کا طالب ہے. ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں علماء نے لکھی ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. بہت لمبی دعاؤں کا احاطہ کرنا اور یاد کرنا عام لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے اختصار سے کام لیا کریں. نیز اگر کسی کو دعا اور درود و سلام کے مذکورہ الفاظ بھی یاد نہ ہو سکے تو وہ اپنی مادری زبان میں جس طرح بھی ہو سکے ادب کے ساتھ روز اطہر پر سلام پیش کر دیں، اور جب تک مدینہ منورہ میں قیام رہے کثرت کے ساتھ مذکورہ طریقے سے روز اقدس پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتا رہے. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرے کہ بعد ایک ہاتھ کے بقدر داہنی طرف کو ہٹ کر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کرے. السلام علیکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہنچانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد ایک ہاتھ کے بعد دائیں طرف ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کریں. السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثانیہ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار وامینہ علی الاسرار ابا بکر الصدیق جزاک اللہ عن امتی محمد خیرہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور غار ثور میں آپ کے ساتھی اور سفروں میں ان کے ساتھی اور ان کے رازوں کے امین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سلام ہو، اور اللہ جل شانہ آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنے کے بعد ایک ہاتھ مزید داہنی طرف کو ہٹ کر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کریں. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر فاروق الذی عز اللہ بہ الاسلام امام المسلمین مرضیا حیا و میتا جزاک اللہ عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرہ. اے امیر المومنین عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے اسلام کو عزت و شوکت عطا فرمائی، اور آپ پر سلام ہو. اللہ جل شانہ نے آپ کو مسلمانوں کا امام بنایا تھا. اللہ جل شانہ نے آپ کو زندگی میں اور بعد وفات پسند فرمایا. اللہ جل شانہ آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہترین بلدہ عطا فرمائے. اگر کسی وقت روز اطہر پر تک بھیڑ کی وجہ سے نہ جا سکے تو مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی حصے میں کھڑے ہو کر سلام عرض کر سکتے ہیں، مگر اس کی وہ فضیلت نہیں جو موضع شریف کے سامنے کی ہوتی ہے. نیز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر سے بھی اگر موضع شریف کے سامنے سے گزرنا ہو تو تھوڑی دیر ٹھہر کر سلام عرض کرتا ہوا جائے. دربار رسالت کے سامنے ہو کر درود و سلام سے فراغت کے بعد جو
دربار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو کر حق تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور تصول سے ہاتھ اٹھا کر رسول اللہ جل شانہ سے دعاؤں میں مرادیں مانگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی درخواست کریں اور شفاعت کی درخواست کریں، اور اپنے لیے اور اپنے والدین اور بچوں اور عزیز و اقارب اور دوست و احباب اور تمام مومنین و مومنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگے، اور جنہوں نے جتنے اللہ جل شانہ نے علماء کو توفیق دی، جتنی کتابیں مصنفین نے لکھی ہیں، ان سب کی طرف سے علماء کے لیے اور اہل حق کے لیے، اور جن لوگوں نے دین کے لیے کوششیں اور کاوشیں کریں، ان سب کے حق میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقام کی عظمت اور بڑائی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد، دعاؤں کے بعد، پھر استوانا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ جل شانہ سے مرادیں مانگیں۔ اس کے بعد پھر ریاض الجنہ میں جنتی جتنی ہو سکے نفلیں پڑھیں اور دعائیں مانگیں، اور ریاض الجنہ میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور جب تک مدینہ منورہ میں قیام رہے 5 نمازیں مسجد نبوی میں حاضر ہو کر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہم وقت تلاوت، ذکر، دعا اور نوافل میں مشغول رہے، یعنی ہر وقت اعمال میں مشغول رہے اور کوئی وقت ادھر ادھر ضائع نہ ہونے دے، اور عبادت و یکسوئی میں راتوں کو جاگتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جتنے ستون ہیں ان سب ستونوں پر جا کر جو ہے نوافل پڑھیں، دعائیں کریں، شکرانے کی نماز پڑھیں۔ اللہ جل شانہ جو ہے وہ ہمیں اس دربار کی، ادب کی اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج والعمرہ والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ جل شانہ کا وفد ہے، اگر وہ لوگ دعا مانگیں تو اللہ جل شانہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر وہ مغفرت چاہیں تو اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، تو ان مقامات پر جا کے ان ساری دعاؤں کا اہتمام کرنے کے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پاک ارشاد ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی حصے کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ اللہ تعالیٰ بار بار عمرے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے آداب کی اللہ ہمیں اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں میں، روایتوں میں اللہ جل زبردست جو واقعات علماء نے لکھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے بعد کیسے جو ان کے اس در کی حاضری کے آداب اللہ جل شانہ نے علماء سے کام لیا، ساری کتابیں لکھی ہیں علماء نے، تو وہاں جا کر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ تقریباً ختم کیے، 15-16 درمیانی حصہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس ماہ مبارک میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں، اس مہینے میں اللہ نے بھیجا۔ اب وجود کائنات علماء کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے مقام یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین اس کو دنیا بنانے سے 1000 برس پہلے اللہ نے تلاوت کی اس کی،
اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں اللہ نے نام نہیں لیا، آپ کے القاب سے نام لیا۔ قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول، اللہ نے فرمایا پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اللہ جل شانہ جو ہمیں اس مقام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے اپنا نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا۔ تو فرشتوں نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ امت جس پر یہ قرآن نازل ہو، مبارک ہے وہ دل قلب جو اس کو یاد کرے، مبارک ہے وہ امت جو زبانیں جو اس کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کی بڑے فضائل فرمائے ہیں، بڑے بڑے صحابہ امہات المومنین، بڑی جو ہے اس کے فضائل حدیثوں کے اندر آئے ہیں۔ اس کا ادب کے ساتھ جو ہے قبر پر جانے، قبرستان جانے کے جو آداب ہے اس کی رعایت کے ساتھ جائے۔ السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ اور بہت ساری دعائیں، قبرستان جا کر یہ دعا پڑھیں، قبر والوں کو جو ہے ان کو سلام کریں۔ السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون انتم لنا فرط ونحن تبعون۔ تم ہم سے پہلے چلے کہ ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اپنی موت کو یاد کرنا اور اللہ سے دعا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں کرتے تھے، حالانکہ جو 22 لاکھ مربع زمین سے زیادہ زبردست اللہ نے فتوحات دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے باوجود دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی ورسولک، کہ اللہ کہ جو اپنے راستے کی موت عطا فرما، اور فرماتے تھے مجھے اپنے شہادت کی موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، اور جو ہے اپنے مسجد نبوی جنت البقیع میں دفن ہونا مجھے نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی ورسولک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ تو اللہ نے دعائیں اسی طرح قبول کی، زبردست اللہ نے قبول کی۔ مصلی پر فجر کی نماز کے وقت میں ان کو شہید کیا گیا، رمضان مبارک کا مہینہ، تو اللہ نے زبردست دعا کو قبول کیا۔ مصلی پر جو ہے ملجم نے ان کو شہید کیا، کئی روز تک جو ہے زخم میں تھے، اور نماز کے لیے ان کو بیدار کیا جاتا، ہوش دلایا جاتا، تو اٹھ کر یہی کہتے کہ ہاں ضرور اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے، نماز سے غفلت برتے۔ زبردست قربانی، اور اللہ نے زبردست دعائیں قبول کی ان کی۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مبارک ہے کہ اللہ نے جن کو قبول کیا، ان کی دعاؤں کو۔ بہت سارے ہمارے اللہ نے جو ہے ہمارے جو اجمی ہیں، غیر عرب ہے، اللہ نے ہندوستان کے اور پڑوس کے بہت سارے علماء اکرام کو اللہ نے شرف بخشا، اور وہاں جنت البقیع میں دفن ہونے کی اللہ نے سعادت بخشی۔ تو وہاں کی زیارت کے جو علماء نے جو کتابوں میں روایتیں لکھی ہیں، مشہور روایتیں، بڑی جو ہے اللہ جل شانہ اس دربار کی حاضری کی ہمیں بار بار توفیق عطا فرمائے۔ جو گئے ہیں ان کے دل کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے دربار کی بے ادبی سے اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے محروم ہی نہ ہوں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین، یہ جانیوں پر روز اقدس کے باہر جو جالیاں ہیں ان میں یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ادب سکھایا امت کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا اے ایمان والو، تم اپنی آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس کے آگے اللہ فرمانے جنہوں نے ادب کیا، بے شک جو لوگ ایسی اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پس رکھتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں
جو ادب کرتے ہیں، جن کے قلوب کو اللہ جل شانہ نے تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں ممبر پر سامنے۔ اللہ نے ادب سکھایا امت کو۔ اور یہ عتاب کب نازل ہوا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی مشورے کی گفتگو میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی، اختلاف رائے کی وجہ سے تیز گفتگو ہو گئی تھی، جس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ جب حضرات شیخین پر یہ عتاب ہے تو تم کس شمار میں ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ایسی ہوتی تھی کہ بعض اوقات مقرر کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا۔ یہ جان ریاض الجنہ ہے، ممبر رسول، یہاں پہنچ کر دعائیں کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ جو دعائیں میں نے پڑھی پچھلے ویڈیو کے اندر، اس کی رعایت کریں، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ تو یہ جو ہے وہ شیخین کو اللہ نے یہ صحابہ کے ذریعے سے امت کی اللہ نے جو ہے وہ ادب سکھایا، اس کی رعایت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے آہستہ بولنے لگے کہ مقرر پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں آپ سے ان آیت کے نازل ہونے کے بعد، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح گفتگو کروں گا جیسا کہ کوئی راز کی بات کرتا ہو۔ اس طرح جو صحابہ اکرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اتنا زیادہ لحاظ کرتے۔ حد ایک صحابی تھے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوہری صوت، یعنی زور سے بات ان کی آواز تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس رنج و غم میں کہ میں تو ہمیشہ ہی زور سے بولتا ہوں، میں تو بس جہنمی ہو گیا، گھر سے نہ نکلتے تھے۔ کئی دن کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آتے، تو واقعہ معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی فرمائی اور ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ در منصور کی روایت ہے۔ تو صحابہ کے ذریعے سے امت کو یہ اللہ نے ادب سکھایا کہ وہاں جا کے زور سے باتیں کرنا یا شور شغب کرنا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کام ہوتا یا کوئی گھر کی یا کسی مرمت کی ضرورت پڑتی تو اس کو جو مدینے سے باہر جا کے اس کو درست کرنے کے لیے کہتی اور کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو ان آواز کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے بنانے کی ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے جو ہے وہ بنانے والے سے کہا کہ مدینے سے باہر جا کے اس کو جو درست کر لاؤ کہ جو ہے مدینہ میں شور نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ تو اتنی زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے امت کو ادب سکھایا۔ صحابہ کی زندگی پوری امت کے لیے رہبری ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ صحابہ تھے جو دیہات میں رہنے والے بدو بھی تھے، اس کی بھی رعایت کرتے تھے۔ مسجد غمامہ ہے، مسجد قباء ہے، مسجد قباء میں نماز پڑھنا لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس میں بھی عمرے کا ثواب ہے۔ وہاں جا کے نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا۔ اللہ جل شانہ نے مسجد قباء کو مسجد نبی علیہ السلام سے بننے سے پہلے اس کو اللہ نے تعمیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت شروع کی تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ رعایت دی کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے سایہ دار مکان بنایا، میری یہ تمنا ہے کہ آپ کے لیے مسجد بنا دی جائے، سایہ دار مکان میں آپ رہ سکیں اور جو ہے آپ دین کی دعوت کا، دین کا محنت کر سکیں۔ تو میری رائے ہے کہ جو ہے مکان بنایا جائے، مسجد بنائی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پسند کی۔ سب سے پہلی مسجد اسلام میں مسجد قباء ہے۔ اللہ جل شانہ نے بڑا شرف مسجد قباء میں رکھا ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ یہاں نوافل پڑھنا ایک عمرے کا ثواب ہے، ایک عمرے کا اجر ہے۔ بڑے فضائل ہیں مسجد قباء کے۔ تو اس کی یہاں بھی جو اللہ حاضری کی ہمیں توفیق بار بار عطا فرمائے اور اس کے ادب اور اس کی عظمت اللہ امت کے دل میں پیدا فرمائے۔ اور اللہ نے زبردست جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے اللہ نے نوازا ہے ہر مسجد آرائش کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو قبول فرمایا۔ وہاں کی فضا کے اندر اور وہاں کے اعمال میں اللہ جل شانہ نے زبردست تاثرات رکھے، زبردست اثر رکھے اللہ نے۔ لیکن وہ نور اسی کا نظر آتا ہے جس کے دل میں نور ہو،
ظلمت جس کے دل میں ہوگی یا کمی ہوگی ایمان کی، وہ نور نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور جو ہے وہ شہدائے احد جو تھے، مدینہ سے آپ جو پیدل چل کر صبح کے وقت میں جاتے ہیں، شہدائے بدر کی زیارت کرتے، ان کی قبروں پر جاتے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں پر جو ہے زیارت کے لیے جاتے ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ رہبر جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ساری باتیں وہاں کے مقامات کی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح طور پر ہمیں بھی جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ مطالعے کے ذریعے صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے اندر اللہ اخلاص عطا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار اللہ تعالیٰ جنت اللہ تعالیٰ جو مسجد قباء میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے جو ہے بے شمار آداب اور ان ساری مساجد کے لکھے ہیں۔ اللہ جل شانہ ساری مساجد کی ادب کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سارے مساجد کی اللہ تعالیٰ احترام کی، اس کی عظمت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے واقعات لکھے، اللہ جل شانہ ساری مساجد کی ہمیں اس کی عظمت، اس کا ادب کی امت کو توفیق عطا فرمائے، بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کہ کیسا ادب تھا صحابہ اکرام کے بارے میں، اور جو بدو تھے دیہاتوں میں رہنے والے ان کو بھی کتنی عظمت تھی۔ محمد بن عبید اللہ بن عمرو بن تعبی کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ، اللہ جل شانہ جو ہمیں مطالعے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ علم کے بغیر کوئی عمل درست اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ زبردست مناظر ہے، اللہ تعالیٰ جو ان مقامات کی ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے مناظر کو دیکھنے کی سعادت، جو چلے گئے اور جو جانے والے سب کو اللہ تعالیٰ بار بار توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں میں لکھا محمد بن عبید اللہ بن عمرو تعبی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ وہ حاضر ہوئے، قبر اطہر پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے، اور وہ حاضر ہونے کے بعد نمازوں سے فارغ ہو کر درود و سلام پڑھنے کے بعد وہ مسجد کی ایک جانب ہو کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار آیا، بدوانہ صورت اس کی تھی، گاؤں کا رہنے والا تھا۔ آ کر عرض کیا کہ یا خیر رسول اللہ، اے رسولوں کی بہترین ذات، اللہ جل شانہ نے آپ پر قرآن شریف نازل فرمایا۔ کیسی زبردست دعا کی اس نے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیمہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس بدو نے دعا کی اور قرآن پڑھا، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور آ کر اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگتے، تو ضرور اللہ جل شانہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، اور اس میں آپ کی شفاعت کا طالب ہوں۔ اس کے بعد وہ بدو رونے لگے اور یہ دعا شروع کی۔